مرجع اعلیٰ جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ کی مہدویت کے موضوع پر تحریر کردہ مکتوبات میں سے ایک اہم کتاب شمیم رحمت ہے۔ اس کتاب میں مہدویت کے حوالے سے مخالفین کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے مدلل جوابات دیے گئے ہیں، نیز ان نادرست روایات کی بھی وضاحت کی گئی ہے جنہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وہو خیر معین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں امام زمانہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کتاب شمیم رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اپنی محکم کتاب میں صاف الفاظ میں کہہ دیا، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اللہ کا بقیت اللہ ان کے لیے خیر ہے اگر وہ مومن ہیں، یعنی کیا تمہارے لیے خیر ہوگا اگر تم مومن ہو۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ مراد علماء نے بیان کیا ہے بقیت اللہ سے امام زمانہ ہے، تو امام زمانہ کو ماننے والی بات مومنین کے لیے ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مسلمین کے لیے ہے، لیکن مسلمین کے لیے نہیں کہا، مومنین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اکثریت بغض اہل بیت میں امام سے دور ہو جائے گی، امام کا انکار کر دے گی کہ کوئی امام نہیں ہے پردے میں، اور حتیٰ کہ مولائے کائنات کو بلا فصل ماننے سے انکار کر دے گی۔ لیکن محترم سامعین کرام، جب پروردگار عالم عدالت کرتا ہے تو حق حقدار کے پاس آتا ہے، اور باطل کے حق میں، باطل کے حصے میں سوائے رسوائی کے کچھ اور نہیں آتا۔ جو حق امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ظلم کے ذریعے سے چھینا گیا تھا، وہ حق جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملے گا تو ان کی عدالت کا تقاضا یہ ہوگا، ان کی قضاوت کا طریقہ یہ ہوگا کہ حقدار تک حق پہنچے گا، اور جو باطل ہوگا اس سے حق کو چھین لیا جائے گا، اس سے حق کو لے لیا جائے گا۔ اور جو یہ بات کی گئی ہے تو ان کے حق کرنے کا طریقہ جو روایت وارد ہوئی ہیں وہ جناب داؤد کی طرح ہوگا، اور الہامی صورت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ دیکھیے، یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام جب بھی کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی روایات ہیں، احادیث ہیں، جس میں امام نے خود یہ فرمایا کہ ہمیں ہر اس چیز کا علم ہو جاتا ہے جس کا علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت، ایک حدیث معصوم میں سے ملتی ہے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ معصوم یہ بتائیے کہ کیا آپ کو علم غیب ہوتا ہے، آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ تو معصوم نے جواب دیا کہ علم غیب کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص چونک گیا کہ مولا آپ کو یہ نہیں پتہ علم غیب کیا ہوتا ہے؟ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، ہماری نظر میں کوئی چیز غیب نہیں ہوتی،
بلکہ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہم کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میری جیب میں کیا ہے، امام کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اگر امام چاہیں گے کہ وہ معلوم کریں کہ میری جیب میں کیا ہے تو انہیں فوراً علم ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت میں سے ہے کہ اگر امام کے سامنے دو لوگ موجود ہوں گے جس میں سے ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک حق چھیننے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کا حق چھینا گیا ہے، اور دونوں کسی ایک حق کے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حق میرا ہے، تو امام اپنے اعجاز کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، وہ علم جو خدا کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کون حقدار ہے، کون حقدار نہیں ہے۔ لیکن اگر امام اسی اعتبار سے فیصلہ کر دیں تو یہ اس روایت کے خلاف ہوگا کہ جو روایت کہتی ہے، جو حدیث کہتی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ اس سیرت پہ عمل کریں گے جو سیرت رسول اللہ کی ہوگی، جو امیر المومنین کی ہوگی۔ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی؟ رسول اللہ کی سیرت تھی بینہ، گواہ پیش کرنا۔ رسول اللہ کی سیرت تھی قسم کھانا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی کے حق پر کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرا ہے تو اسے گواہ لانے پڑیں گے، بینہ لانی پڑے گی، اور جو اپنے پاس کسی حق کو رکھتا ہے اسے قسم کھانی پڑے گی۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ کا۔ لہٰذا روایت میں جو ملتا ہے کہ جناب داؤد کی طرح عمل کریں گے تو اس میں دو اشکالات آیت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ جناب داؤد نے جو رسی والا فیصلہ کیا تھا وہ ایک چنندہ واقعات ہے، چنندہ واقعہ ہے، اور وہ فیصلہ بھی جناب داؤد نے صرف ایک بار یا چند بار کیا تھا، اس کے بعد اللہ نے اس رسی والے طریقے کو ختم کر دیا تھا، اور جناب داؤد بھی بینہ کے ذریعے اور قسم کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ اشکال، اور دوسرا اشکال یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ امام زمانہ وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے یہ فیصلہ کریں گے تو یہ اس بات کی مخالفت کرے گا کہ وہ رسول خدا کی سیرت پہ عمل کریں گے، کیونکہ رسول خدا کی سیرت یہ ہے کہ وہ بینہ اور قسم کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے وقت کا امام بھی جب اس کائنات میں ظہور کرے گا تو وہ فیصلہ کرے گا بینہ کے ذریعے سے اور قسم کے ذریعے سے۔ والصلاۃ والسلام علی امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وآخر الدعوانا الحمد والحمد للہ رب العالمین۔